मुल्क भर में तूफानी बारिश, कई जिंदगियां बहा ले गई। आंधी और तूफान से हादसात, 9 शहरी जान से गए, 41 अफराद जख्मी। PGMA की रिपोर्ट के मुताबिक अमवात बोसीदा मकानात के गिरने और गैर महफूज मकामात पर हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। दारुल हुकूमत की सड़कें यालाबारी से सफेद। तूफानी हवाओं से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए, कई मकामात पर आर्जी छतें उड़ गईं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तूफानी हवा और बारिश के बायस कैंटीन की छत जमी बोस। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज, शदीद बारिश ने गर्मी को भगा दिया। इस्लामाबाद में 38 जबकि रावलपिंडी में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तर्जमान वासा के मुताबिक नाला लई में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। लाहौर में काली घटाओं के साथ ही उजाले में अंधेरा, तेज हवाओं के साथ बारिश की एंट्री। आंधी के बायस लेस्को के मुताबिक फीडर्स ट्रिप कर गए, कई इलाकों में बिजली गायब। शहर में तूफानी हवाएं चलने से दरख्त गिर गए, मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, तूफानी हवाओं के बायस मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। गरजते बरसते बादल, गर्मी बैकफुट पर आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी हवाओं के साथ रिमझिम। एबटाबाद, नौशहरा, स्वात, स्वाबी समेत बालाई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। मंगोरा में शदीद बारिश और यालाबारी के बाद सैलाबी सूरत हाल। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा, जिला इंतजामिया अलर्ट। पेशावर में शदीद आंधी से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। अटक में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में बारिश से नजारे मजीद निखर गए। मरी में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, गलियात पर भी काली घटाओं का राज। फील्ड मार्शल मेजबान, शहबाज टीम मेहमान। आसिम मुनीर का सियासी क़यादत और मुस्तलाह वाश के एजाज में इशाया। फील्ड मार्शल ने नौजवानों और मीडिया को आहनी दीवार करार दे दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने पर तारीफ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक सियासी क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान के अज़्म कुर्बानी और कौम के हौसले को खिराज तहसीन पेश करती है। फील्ड मार्शल ने मार्के हक में सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अय्याज सादिक की शिरकत। वफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़राए आला भी शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और एयर चीफ और नेवल चीफ भी मदऊ। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में भारत की बची कुची इज्जत भी खाक में मिला दी। साइमा सलीम का सलामती कौंसिल के मुबाहसे में इजहार ख्याल, कहा भारत सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। पहलगाम वाक़े पर गुमराहकुन मालूमात, इनहराफ और इनकार का सहारा लिया गया। भारत की जानिब से गोलमोल बातें हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकती। अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं तो आज़ादाना तहकीकात पर रज़ामंद होना चाहिए था। साइमा सलीम ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर भी मोदी सरकार को शर्म दिला दी। कहा पानी जिंदगी है, जंग का हथियार नहीं। पाकिस्तान ने 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीख तब्दील कर दी। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट ने तब्दीली रिपोर्ट का इजरा कर दिया। रिपोर्ट साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत ही नहीं दुनिया भर के अंदाजे गलत साबित कर दिए। पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी मिली है। अलबत्ता पाक भारत जंग अब खारिज अज़मकान है, क्योंकि खित्ते में दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका। पाकिस्तान मुतहरिक सिफारतकारी करे और जनूबी एशियाई ममालिक की जानिब एक स्ट्रेटेजिक समत बंदी की जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स की पेशावराना महारत और तरबियत बढ़तरी की वजह बनी है। सिंतास मुआहदे पर मोदी सरकार को वार्निंग। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख कहते हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। दाखिली ज़रूरतों के लिए पाकिस्तान काट खेलना इंतहाई खतरनाक रविश है। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाक भारत जंग बंदी में सदर ट्रंप ने नुमाया किरदार अदा किया। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक पायदार और मुस्तकिल हल चाहते हैं। एंकर के तीखे सवालों पर शंकर फीके पड़ गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा इंटरव्यू के दौरान राफेल और S-400 की तरह फेल। जंगबंदी में अमरीकी किरदार के सवाल पर सटपटा गए। जवाब के बजाय इधर उधर की बातें घड़ते रहे। फिर दबे लफ्जों में जंगबंदी के लिए
امریکہ سے رابطوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ خلیجی ممالک کی مدد لینے کا بھی انکشاف۔ پہلگام واقعے کے ملزمان کی گرفتاری کا سوال آؤٹ آف سلیبس ثابت ہوا۔ بولے حملے کے ملزمان کو ابھی تک گرفتار نہیں کر سکے۔ مودی کی جنگی پالیسی نے بھارت کی معاشی پالیسی کا دھرم تختہ کر دیا۔ عدم اعتماد بڑھنے سے بھارت کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی شرح 96.5% تک گر گئی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری 10 ارب ڈالر سے کم ہو کر 35 کروڑ 30 لاکھ ڈالر پر آ گئی۔ بھارتی کرنسی اور زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل گراوٹ کا شکار۔ بھارتی جارحیت سے نالا غیر ملکی سرمایہ کار اپنا سرمایہ دوسرے ممالک منتقل کرنے لگے۔ سوئٹزرلینڈ کی سکھ تنظیم نے مودی کی جنگی جنونیت کے خلاف عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ننکانہ صاحب پر بھارتی ڈرون حملے کے خلاف ICC میں شکایت درج۔ عالمی فوجداری عدالت سے تحقیقات کا مطالبہ۔ سکھ تنظیم کا کہنا ہے مذہبی مقامات پر حملے بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت سکھوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے، گھروں پہ حملہ کرتا ہے، ہمارے بچوں کی نسل کشی کرتا ہے، اور جو کچھ بھارت وہاں کر رہا ہے، اسرائیل فلسطین میں یہی تو کر رہا ہے، اور ان دونوں کا اشتراک سامنے آ گیا۔ یہ پاک بھارت جنگ میں اسرائیل ایک طاقت تھی جو پوری طرح کھل کر بھارت کا ساتھ دے رہی تھی، اور ان دونوں کے خلاف ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور پاکستان کو اس میں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ اب اگر ہماری آرمی نے اپنی پروفیشنل اسکل دکھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب توقعات بھی بڑھ گئی ہیں۔ ہم فلسطین کے معاملے میں انیشیٹو اپنا بڑھائیں گے تو کشمیر کا مسئلہ بھی دنیا میں زیادہ ہائی لائٹ ہوگا۔ پاکستان سے جنگ میں بھارت کو اسرائیلی مدد کھل کر سامنے آ گئی۔ مسلم ممالک کی جانب سے اسرائیل کو کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بھارت کشمیر جبکہ اسرائیل غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ مظلوم فلسطینی چیخ رہے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ بھارت کے خلاف جنگی کامیابی کے بعد پاکستان سے توقعات بڑھ گئیں۔ پوری دنیا کو فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا میر علی واقعے کی تحقیقات کا بھی مطالبہ۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف تاریخی فتح حاصل کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ڈیجیٹل محاذ پر سوشل میڈیا کے لوگوں نے بہترین کردار ادا کیا۔ پاک بحریہ کی تیاری دیکھ کر دشمن کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ بھارت کے پاس اب بات کرنے کو کچھ نہیں۔ جنگ میں پاکستان کا ساتھ دینے پر دوست ممالک کے شکر گزار ہیں۔ IMF پروگرام عوام کے ریلیف پروگرام کو کھانے لگا۔ حکومت سے بجٹ مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم کی جانب سے ریلیف کے اقدامات پر اعتراضات۔ مطالبہ کیا کہ بجٹ میں سستی بجلی دینے کے لیے اضافی سبسڈی نہ دی جائے۔ صنعتی صارفین کے لیے بجلی ریٹ کم کرنے کی تجویز بھی مسترد۔ آئندہ مالی سال بجلی کی ٹیرف میں بروقت اضافہ کرنا ہوگا۔ نیپرا سماحی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور ماہانہ FCA بروقت کرنے کا پابند ہوگا۔ گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے دیے گئے پلان پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ IMF کا پاکستان سے مہنگائی کی شرح 5 سے 7% تک لانے پر زور۔ معاشی پالیسی کے لیے مانیٹری پالیسی سخت بنانے کا مطالبہ۔ نیتھن پورٹر کی سربراہی میں عالمی مالیاتی ادارے کا دورہ پاکستان مکمل۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان کا پرائمری سرپلس کا ہدف 1.6% مقرر کیا گیا۔ آئندہ بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے۔ توانائی کی لاگت کم کرنے اور معاشی ترقی کی شرح بڑھانے کے لیے بنیادی اصلاحات پر بھی مشاورت ہوئی۔ زر مبادلہ ذخائر کی بحالی اور شرح مبادلہ میں لچک لانا ہوگی۔ پاکستانی حکام اصلاحات کے لیے پر اعتماد۔ آئندہ دنوں میں بجٹ پر مزید بات چیت جاری رہے گی۔ نو مئی کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں اہم پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI رہنماؤں اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ سمیت 252 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ATC جج نے کوٹ لکھپت جیل میں کیس کی سماعت کی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس کے 5 ملزمان فوت ہو چکے ہیں۔ 9 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ دس ارب ہرجانہ کیس، وزیر اعظم زبانی کے وکیل کی جرح۔ شہباز شریف لاہور کی سیشن عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش۔ کمرہ عدالت میں موجود جج اور تمام افراد کو جنگ جیتنے کی مبارکباد دی۔
جرح کے دوران بانی کے وکیل نے کہا کیا یہ درست ہے کہ آپ نے دعوے میں اخبارات کو فریق نہیں بنایا؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے خود اخبارات کو بیان جاری نہیں کیا تھا؟ وزیر اعظم نے کہا کہ 28 اپریل 2017 کو بانی نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا اور اگلے دن اخبارات میں خبر شائع ہوئی۔ وکیل نے سوال کیا پیناما کیس کا فیصلہ کیا ہوا تھا؟ اس پر شہباز شریف نے کہا پیناما کیس ان کے خلاف نہیں تھا۔ مزید سماعت 2 جون تک ملتوی۔ وکلا کنونشن کا بانی پی ٹی آئی اور سیاسی کارکنان کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کنونشن کا اعلامیہ۔ کہا تمام مسائل کا حل گفتگو و شنید کے ذریعے حل کیا جائے۔ تمام سیاسی کارکنان کو ماورائے آئین و قانون مسنگ کیا گیا، انہیں فوری طور پر منظر عام پر لایا جائے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن میں ڈاکہ ڈالنے والوں کو اس ملک میں جمہوریت قبول نہیں ہے۔ ہمارے اوپر جھوٹ پر مبنی نظام مسلط کر دیا گیا۔ الیکشن لوٹنے کے بعد ہماری عدالتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی۔ حامد خان بولے ہمارا عدالتی نظام بے معنی ہو کر رہ گیا ہے، ہم پر فرض ہے کہ آئین کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ڈی پورٹ افراد کے گرد شکنجہ کسنے لگا۔ بیرون ملک سے بے دخل افراد کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ محسن نقوی کہتے ہیں ڈی پورٹ ہونے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ڈی پورٹ افراد کو 5 سال کے لیے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پر بھی ڈالا جائے گا۔ پاسپورٹ کے قوانین کو مزید سخت اور بہتر بنانے کے لیے سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کا وفاقی حکومت کو خط۔ M6 موٹر وے منصوبے کو وفاقی بجٹ میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ لکھا سندھ اسمبلی M6 منصوبے پر متعدد قراردادیں منظور کر چکی، منصوبہ شروع نہ ہونے پر سنجیدہ خدشات ہیں۔ منصوبے کی تاخیر سے معاشی ترقی اور دیہی فلاح متاثر ہو رہی ہے۔ سندھ کے عوام ترقیاتی وعدوں کی تکمیل کے منتظر ہیں۔ شرجیل میمن ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن۔ سینئر وزیر سندھ کی زیر صدارت ٹرانسپورٹر کا اجلاس۔ میڈیا سے گفتگو میں شرجیل میمن نے کہا گڈز ٹرانسپورٹرز کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ گاڑیوں کو جلانا مسئلے کا حل نہیں، روڈ بلاک کر کے بدماشی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنا دی، 10 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایتھلیٹ جرنلسٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کی ملاقات۔ مونا خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اجرک پہنائی، پینسل سکیچ بھی دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایتھلیٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کو 5-5 لاکھ روپے کے چیکس دیے۔ کہا مونا خان نے ثابت کیا کہ خواتین کھلاڑی کسی سے کم نہیں ہیں۔ پنجاب حکومت خواتین کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مساوی موقع دے رہی ہے۔ پنک گیمز کی انعامی رقم 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دی۔ تیز رفتاری میں کئی زندگیوں کو مات۔ اوکاڑا میں ٹریفک حادثے نے پورا گھر اجاڑ دیا۔ ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار باپ، 2 بیٹے اور بیٹی جاں بحق۔ والد بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا، لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ کوٹ ادو میں ٹرالی کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، اسکول جاتی طالبہ جاں بحق، باپ شدید زخمی۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت نے ایک اور خاندان اجاڑ دیا۔ خان یونس میں فضائی حملہ، خاتون ڈاکٹر کے بچے شہید، شوہر اور ایک بچہ شدید زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی خاتون ڈاکٹر ڈیوٹی پر تھیں، رہائش گاہ پر حملہ ہوا، گھر پر ان کے 10 بچے اور شوہر موجود تھے۔ بمباری میں 9 بچے موقع پر ہی دم توڑ گئے، شوہر اور ایک بچہ شدید زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا روم میں 5واں دور۔ حکام کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات تعمیری رہے۔ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں ملکوں کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ PSL 10 کی ٹرافی کون اٹھائے گا؟ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان فائنل کل کھیلا جائے گا۔ لاہور قلندرز نے پلے آف میں کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی کہتے ہیں مکمل یقین ہے کہ ہم فائنل جیتیں گے۔ 2 دن مسلسل میچ کھیلنے والے کھلاڑی آج آرام کریں گے۔
पाकिस्तान के अशब इरफान ने साउथ ऑस्ट्रेलियन स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। एडिलेड में खेले गए फाइनल में अशब इरफान ने मलेशिया के डंकन ली को शिकस्त दी। अशब इरफान ने सेमीफाइनल में हमवतन हमजा खान को हराया था। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश, किसी को बैल तो किसी को बकरे की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव, शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। जानवर मालिकान ने महंगा चारा वजह करार दिया।